السلام علیکم، میں ہوں ابرار احمد۔ باز گشت کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور صحافی جناب اسلم امان صاحب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہم لاک ڈاؤن میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ لاک ڈاؤن ہماری جیسے غریب علاقوں کے لیے کتنا نقصان دہ ہوتا ہے، اور اس لاک ڈاؤن کے ہماری معاشی زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں، اور حکومت کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے، ان تمام باتوں پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اسلم امان صاحب، کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت کی طرف سے شہر بھر میں لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں لاک ڈاؤن ہوتا کیا ہے، اور دوسرا یہ کتنا مؤثر ثابت ہوتا ہے؟ ابرار، لاک ڈاؤن سے تو مراد یہ ہے کہ تمام کاروبار زندگی جو ہے اس کو بند کر دیا جائے، معاشرتی دھارا جو ہے اس کو روک دیا جائے، دکانیں، مارکیٹیں، بازار سب چیز بند ہو، سرکاری دفاتر بند ہو، اور لوگ گھروں تک کنفائن ہو کر رہ جائیں۔ لیکن یہاں پر جو لاک ڈاؤن انہوں نے کیا ہے یہ جزوی ہے۔ اس میں بینک بھی کھلے ہوئے ہیں، فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ بھی کھلی ہوئی ہے، کچھ دکانیں ہیں، میڈیسن کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، دودھ کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کساب کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، گروسری کھلی ہوئی ہے جس کو ہم کریانہ سٹور کہتے ہیں۔ اور موومنٹ جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ ضرور ہے، لیکن موومنٹ بھی لوگوں کی ہے، اس لیے یہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو ہم جزوی لاک ڈاؤن کہیں گے۔ اور اس کے باوجود اس لاک ڈاؤن کے جو سماج پہ اثرات ہیں، خاص طور پر ہماری جو تہذیبی اقدار ہیں، جیسے مسجدوں میں جو ہے باجماعت نماز پر پابندی ہے، جمعہ کے خطبات پر پابندی ہے، ہماری مجالس اعضاء پر پابندی ہے، پروسیشن پر پابندی ہے، لوگوں کے اکٹھے ہونے پر پابندی ہے، ہر قسم کی گیدرنگ جیسے شادی ہے، غمی ہے، خوشی ہے، جنازہ ہے، اس قسم کی تمام جتنے بھی ہماری سماجی سرگرمیاں ہیں جو لوگوں کو اکٹھا کرتی ہیں، گیدر کرتی ہیں، اس پہ پابندیوں کی وجہ سے سوسائٹی جو ہے وہ کافی انقباض کا شکار ہے اور ایک گھٹن محسوس کر رہی ہے۔ اور کاروبار زندگی جو ہے وہ خاص طور پر جو چھوٹے کاروبار والے لوگ ہیں، مارکیٹوں میں چھوٹے چھوٹے تھڑوں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، جن کی بہت بڑی بزنس ہوتی ہے، خاص طور پر عید کے دنوں میں درزی کا کاروبار ہے، کپڑے والے کا کاروبار ہے، موتی بیچنے والے کا کاروبار ہے، بالیاں بیچنے والے کا کاروبار ہے، اس کا منیاری والے کا کام ہے، میک اپ کا سامان کی دکانیں ہیں، وہ ساری تقریباً بند ہیں۔ اور اس سے ہمارے سماج کے اندر جو خاص طور پر ایک بہت بڑا معاشی بحران جنم لے رہا ہے، اور اس قسم کے ہمارے پاس اب جو ڈیٹے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تقریباً 1.5-2 کروڑ آدمی جو ہے نا وہ خط غربت سے مزید نیچے چلا جائے گا۔ اچھا، کیا اس لاک ڈاؤن کو نافذ کرنے سے پہلے حکومت کی جانب سے ان نقصانات کا اندازہ بھی لگایا گیا تھا، اور کیا حکومت کے پاس صحیح ڈیٹا بھی موجود ہے؟ دیکھو، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ اچانک ایک وبا آئی اور اس کے لیے ہم تیار نہیں تھے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ پہلے بھی اس قسم کی صورتحال ہے، ہم پسماندہ ممالک میں شامل ہے ہمارا ملک جو ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس یہ ڈیٹا نہیں ہے کہ یہاں پر کریانے کی کتنی دکانیں ہیں، دودھ کی کتنی دکانیں ہیں، منیاری کی کتنی دکانیں ہیں، میڈیسن کی کتنی دکانیں ہیں، کارخانے کتنے ہیں، مزدور کتنے ہیں، رجسٹرڈ مزدور کتنے ہیں، کیجول مزدور کتنے ہیں، ریگولر کام کرنے والے کتنے ہیں۔ تو اس قسم کا کوئی ڈیٹا سرکار کے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے ان کو پلاننگ جو ہے اس میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ احساس پروگرام یا مختلف پروگراموں کے تحت گورنمنٹ جب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے باہر نکلتی ہے تو اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور بالکل کھڑے ہوتے ہیں، غیر مستحق لوگ امداد لے جاتے ہیں، اور جو امداد کے مستحق ہوتے ہیں وہ امداد نہیں لے سکتے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے، نہ ہی اس کی تیاری تھی، اور نہ ہی گورنمنٹ اب اس کو سنبھال سکی ہے۔ اب دیکھو پرابلم کھڑے ہو گئے ہیں، مختلف جگہوں پر جو ہے لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں، خاص طور پر مذہبی جماعتیں، علماء کرام، ان کی چیلسی جو بہت بڑی چیلسی ہے علماء کی، جس کو ہیڈ کرتے ہیں مفتی تقی عثمانی اور مفتی منیب صاحب جو ہے، تو انہوں نے بالکل اس پر بڑا ایک اینٹی گورنمنٹ موقف لیا ہے، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ مساجد اور تراویح اور اس قسم کے جو اجتماعات ہیں اس پر لاک ڈاؤن کا اطلاق نہیں ہو، از خود انہوں نے اعلان کر دیا۔ اب آج یا کل ہو سکتا ہے کہ میٹنگ ہو صدر کے ساتھ، جو ہے علماء کی جو 15 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں میٹنگ ہو، اس میں مولانا فضل الرحمان کو بھی دعوت دی ہے صدر نے، عارف الوی صاحب نے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے وہ دعوت نہایت احترام کے ساتھ مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا تمام اختیار جو ہے وہ مفتی تقی عثمانی کو دیا ہے، اور وہ جو 15 رکنی علماء کی کمیٹی ہے اس کو دیا ہے۔ تو اس قسم کے پرابلم جو ہے گورنمنٹ کو چونکہ پہلے پتہ ہی نہیں تھا، نہ وہ ہینڈل کر سکی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بہت بڑا معاشی ڈکلائن آیا ہے، جس میں بہت سی فیملیز، خاندان، چھوٹے چھوٹے کاروباری لوگ، غریب لوگ وہ بالکل برباد ہو گئے ہیں، اس کی ریکوری کے لیے گورنمنٹ کے پاس نہ پلاننگ ہے، نہ پلان ہے، نہ استعداد ہے، نہ اس کے پاس وسائل ہے۔ اچھا، ڈیٹا کی بھی جس طرح آپ نے بات کی کہ نہیں ہے، اگر حکومتی اداروں کی طرف سے متاثرہ کاروباری لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا ریلیف دیا جا رہا ہے یا دیا جا رہا ہے؟ نہیں، کاروباری لوگوں کو تو ریلیف کی کوئی انہوں نے سوال ہی ابھی تک کھڑا نہیں کیا۔ ایک آدمی ہے جس کا چھوٹا سا کھوکھا ہے، دکان ہے، جو 200-400-500 ہزار روپے ڈیلی کماتا ہے، اور اپنے بچوں کے تازہ رزق جہاں کر لے جاتا ہے، اس کو یہ کیسے دیں گے؟ کیونکہ ان کو
इनको पता ही नहीं है कि कितने लोग हैं जो इस किस्म के, और न ही इनके पास इस किस्म की कोई इस्तादाद है। और इससे भी बढ़कर मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो मुख्तलिफ इलाकों को जाकर क्वारंटाइन कर देते हैं, जैसे आप देखें मोहल्ला गुसाइयाँ वाले में एक घर के अंदर जो है एक मुश्तबे मरीज़ की इनको इत्तला मिली, उसके बाद इन्होंने उस घर को भी क्वारंटाइन किया और उस इलाके को क्वारंटाइन कर दिया जिसमें 5-6 हज़ार आदमी था। अब जो क्वारंटाइन के SOPs हैं अभी तक वो इन्होंने हमारे साथ शेयर नहीं किए, पब्लिक के साथ शेयर नहीं किए। वो SOPs के मुताबिक जिस घर को ये क्वारंटाइन करेंगे या जिस इलाके को ये क्वारंटाइन करेंगे उनको प्रॉपर ये फैसिलिटीज़ देंगे, हर किस्म की उनको खाने पीने का सामान, अदवायात, बिजली की तरसील, पानी की तरसील, और इसके अलावा भी जितनी भी इंसानी हाजात हैं, उसकी ज़रूरियात हैं, उसके मुताबिक ये उनको या नकद पेमेंट करेंगे या उनको फैसिलिटीज़ जो है वहाँ फराहम करेंगे। लेकिन आप देखें कि ये सितम ज़रीफ़ी की इंतहा है, ये SOPs को छुपा के बैठे हुए हैं। और लोग जो है वो गुस्सैया वाले महल्ले में जो है पुलिस वालों को मिन्नतें समाजते करते थे कि हमसे ये पैसे ले लो और हमारे लिए कोई सौदा सल्फ ले आओ, तो वो कहते थे हमें सौदा सल्फ लेने की या इस चीज़ की कोई इजाज़त नहीं है, आप जाएँ ऊपर वाले अफसरान से बात करें। तो ये एक बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि जब आप किसी इलाके को क्वारंटाइन करते हैं तो फिर ये आपकी ड्यूटी है, बल्कि SOPs के मुताबिक आपको चाहिए कि उन लोगों को पूरी तरह फैसिलिटेट करें। और उसके लिए बहुत बड़ा फंड एलोकेट किया है गवर्नमेंट ने, यहाँ पर मेरा ख्याल में 30 करोड़ इनको पहले दिया है, अब भी मैंने सुना है कि कोई 55 करोड़ जो है वो पाइपलाइन में है। तो लेकिन ये एक धेला भी जिस इलाके को क्वारंटाइन करते हैं उसमें नहीं देते, किसी को खुराक नहीं देते, किसी को पानी नहीं देते, अदवायात की तहसील नहीं देते, बल्कि लोग जो अपने पैसों से अदवायात और चीज़ें खाने पीने की मंगवाना चाहते हैं उनको उसमें भी रुकावट होती है। तो ये एक किस्म का मुहासरा है और बहुत बड़ी ज़्यादती है। गवर्नमेंट को चाहिए, ज़िला इंतज़ामिया से हम दरख्वास्त करते हैं कि वो जो क्वारंटाइन के SOPs हैं वो पब्लिक करें, ताकि लोगों को पता चले कि क्वारंटाइन जब आप किसी इलाके को करते हैं या किसी घर को करते हैं तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सी फैसिलिटी जो है अलाउ की गई है। अब जो उसको छुपा के बैठे हुए हैं। अच्छा, लॉकडाउन ओवरऑल अगर हम बताएं कि हमारी मुआशी ज़िंदगी को आगे कितना मुतासर करेगा? इस लॉकडाउन के हमारी माशी ज़िंदगी पर जो असरात मुरतब होंगे उसका अभी अंदाज़ा तो ज़ाहिर है माहिरीन लगाएंगे, लेकिन ये एक बहुत शदीद किस्म का माशी बहरान मुस्तकबिल में हम देख रहे हैं। और बहुत से लोग पहले भी हमारे माशरे के जो है 20-25% लोग जो है वो ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे थे, और अब जो है इसमें 1.5-2 करोड़ जो है आदमियों का, घरानों का मज़ीद इजाफा हो जाएगा। उसके अलावा ये जो छोटे कारोबारी हैं जिनकी कमर टूट गई है, यानी एक खोखे वाला है, एक थड़े पे बैठा है, छोटी सी कपड़े की दुकान है, छोटी सी उसकी अपना मेकअप की दुकान है, छोटी सी ज़रूरियात ख़ास तौर पर ये जो फैशन की चीज़ें हैं, जूते हैं और छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनकी जो दुकानें हैं ये बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। अब ये पता नहीं ये कब उठेंगे, और गवर्नमेंट जो है उसके अंदर ये सलाहियत ही नहीं है कि वो लोगों को मदद करे माशी तौर पर, या उसके पास कोई ऐसा प्लान हो कि किस तरह जो है ना हम रीबिल्ड कर सकते हैं हमारे अपने माशी निज़ाम को और हमारे सोसाइटी के जो इस वक्त जो फैब्रिक टूटा है उसको। बहुत शुक्रिया असलम अमान साहब। आज के प्रोग्राम में हमने लॉकडाउन के हवाले से जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं उनका जायज़ा लिया। आपको हमारी ये काविश कैसी लगी, अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।